کیوں؟ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے، اور یہاں شور و شغف کرنا، آپس میں باتیں کرنا، یہ دین کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ کرے بات دنیا کی مسجد میں جو، کرے بات دنیا کی مسجد میں جو، عبادت کبھی اس کی قابل نہ ہو، یعنی قبول نہ ہو۔ پھر آگے کہا اگر بات کرنی ہی تجھ کو منظور ہو، نکل باہر مسجد سے جا دور۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے مسجد کے احترام میں ہم خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ اس کے بعد جس نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے ختم کلام اللہ کی نسبت۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے 14 شب میں ہمیں قرآن پاک سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی حقیقت اور جامعیت اور مانعیت کو بیان فرمایا کہ قرآن پاک وہ سرچشمہ ہدایت ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور سرچشمہ ہے۔ قرآن پاک کے دامن میں کالا ہو یا گورا، عجمی ہو یا عربی، مسلم ہو یا غیر مسلم، غرض کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا ہو، قرآن پاک کے اندر ہر خطے کے، ہر علاقے کے، ہر نسل کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور سرچشمہ ہدایت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک جب نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ مضمون نازل ہوا کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ قرآن پاک جو بھی سنے، قرآن پاک جو بھی پڑھے، قرآن پاک جو بھی دیکھے، قرآن پاک جو بھی چھوئے، قرآن پاک سے محبت کرنے والوں سے جو محبت رکھے، جو قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں ان سے محبت کرے، علماء سے محبت کرے، اپنے حافظ صاحب سے محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جیسا اعزاز حافظ صاحب کو نوازیں گے ایسا ہی حافظ صاحب سے محبت کرنے والوں کو نوازیں گے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ساری چیزیں پس پشت ڈال دی جائے، آپ صرف ایک بات پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اپنے پاک کلام کے طفیل میں آپ کی اور میری سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے فضائل اعمال میں بھی آپ نے حدیث سنی، بار بار سنتے رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرو یا تعلیم حاصل کرنے والوں سے محبت کرو، یا تعلیم حاصل کرنے والوں کے پاس بیٹھے۔ یہی قرآن ہے جس نے بڑے بڑے فصحاء کو، ادباء کو، شعراء کو، بلغاء کو، یہ اصطلاحیں ہیں، یہ اصطلاحیں عربی لوگوں کی، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر فن کا جو ماہر ہو سکتا ہے، اپنے کلام میں جو ماہر ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر عربی زبان کے ماننے والے کو بلیغ کہتے ہیں، بلغاء کہتے ہیں جو بہت سارے جمع ہو جائیں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو اپنے نبی پر اتارا اور اتار کر یہ کہا کہ یا تو اس کے دامن میں آ جاؤ یا پھر تمہارے لیے ہلاکت مقدر ہے، یا تو اس کے دامن میں آ جاؤ۔ مگر وہ لوگ اپنے ہٹ درمی، اپنے تکبر، اپنے عناد، اپنے علم کی بنا پر وہ قرآن پاک کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے یوں کہا کہ ہم بھی عربی جاننے والے ہیں، ہم بھی عربی زبان سے واقف ہیں، بڑے بڑے دیوان ہم نے لکھے ہیں، عربی کے دیوان بڑے بڑے لکھے ہیں، ہم بھی قرآن پاک کے مقابلے میں آیت اور کلام ایسا ہی پیش کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بڑے بڑے لوگ جو وہاں پر عمراء اور حکماء اور ادبا مانے جاتے تھے، جو وہاں کے امیر طبقے کے لوگ مانے جاتے تھے، جو وہاں کے سردار مانے جاتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن مغیرہ،
ان جیسے لوگوں نے سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مگر قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ پیش نہ کر سکے، قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ پیش نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے جگہ جگہ چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے ایک آیت ہی پیش کر دو، ایک سورت ہی پیش کر دو۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی مگر ان کی کوششیں ناکام ہوئی۔ عرب کا ایک بڑا آدمی نضر بن حارث جو اپنی قوم کے اندر معزز مانا جاتا تھا، جو اپنی قوم کے اندر بڑا مانا جاتا تھا، جس کی باتوں کو لوگ سراہتے تھے، ہر کام کے اندر اس سے مشورہ کرتے تھے، سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور جمع ہو کر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ، ہمیں یہ بتلاؤ، ہماری قوم ہی کا ایک آدمی جو اپنے نام محمد بتلاتا ہے اور جو یوں کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، مجھ پر اللہ نے اپنا پاک کلام یعنی قرآن پاک اتارا ہے، یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، روزانہ لات و عزا کی توہین ہو رہی ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا مشورہ دے جس سے اس سے اور اس بات کے بتانے والے سے ہمارا پیچھا چھوٹے۔ نضر بن حارث کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ایک بلیغ انداز میں خطبہ دیا اور کہا لوگوں تم نے طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہی، تم نے انہیں شاعر کہا، میں تم میں سب سے بڑا شاعر ہوں، خدا کی قسم ایسے شعر نہیں ہوا کرتے ہوں، تم نے انہیں مجنوں کہا، خدا کی قسم وہ مجنوں بھی نہیں، ہم نے مجنوں کو بھی دیکھا، تم نے انہیں طرح طرح کے القاب سے نوازا، خدا کی قسم ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ کلام پاک تو ہے ہی ایسا جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ صاحب نسبی تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پر معزز سرداروں میں ایک ان سے بھی بڑا ایک معزز سردار تھا، شیطان نے اس کے کان میں کانا پھوسی کی، اس کے کان میں بات ڈالی کہ تم کچھ کہو، عجب حربہ اپنایا اور اس نے قرآن کے مقابلے میں چیلنج قبول کیا اور کہا کہ میں قرآن کا مقابل پیش کروں، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، میری شرطوں کو مانا جائے میں انشاءاللہ، اس نے اپنے اعتبار سے کہا کہ میں قرآن کا مقابل پیش کروں۔ چنانچہ اس کی شرطیں مانی گئی۔ شرطیں کیا تھیں کہ 6 مہینے کا وقت دیا جائے، میرے پاس قلم اس وقت ورقوں پر لکھا جاتا تھا، جو ورق پتے جو ہوتے ہیں ان پر لکھا جاتا تھا، کہ ورقوں کو جمع کیا جائے، روشنائی کا انتظام کیا جائے، 6 مہینے کے کھانے کا انتظام کیا جائے، ایک بند کمرے کا انتظام کیا جائے، میرے پاس کوئی نہ، میں قرآن کا مقابل پیش کروں۔ میرے بھائیوں دن گزرتے گئے، سب کو انتظار ہے کہ قرآن کا مقابل سامنے آ جائے گا، اس بلا سے اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جو آئے دن ہم سنتے آ رہے ہیں کہ محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ لیتا ہے اللہ کا نام اور اس کے بعد جو سنتا ہے وہ اس کا ہو کے رہ جائے۔ چنانچہ آئے دن گزرتے جا رہے، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے، اسی طریقے سے وقت گزرتا ہوا، غرض یہ ہے کہ آخری مدت آ پہنچی، لوگ انتظار میں باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج ہماری امید بڑھ آ جائے گی، آج ہمارا مسئلہ ضرور مل جائے گا۔ میرے بھائیوں کمرے سے باہر نکلتے ہیں، سب لوگ منتظر ہے کوئی خوشخبری سنائیں گے، مگر وہ باہر نکلتے ہیں، چہرے پر پژمردگی چھائی ہوئی ہے، دل افسردہ ہے، دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے 6 مہینے کا وقت بھی دیا، قلم کا بھی اتنا انتظام کیا کہ 6 مہینے تک ختم نہ ہو، روشنائی کا بھی اتنا انتظام کیا کہ 6 مہینے تک ختم نہ ہو، کاغذ کا بھی اتنا انتظام کیا کہ 6 مہینے تک ختم نہ ہو، مگر میرے بھائیوں یہ قرآن وہ ہے، میں 6 مہینے تک لکھتا رہا، پھاڑتا رہا، لکھتا رہا، پھاڑتا رہا، 6 مہینے گزر گئے، غرض یہ ہے کہ ایک لفظ بھی قرآن کے مخالف میں لکھ نہ سکا۔ یہ قرآن پاک کی حقیقت ہے اور یہ اس کی حقانیت ہے۔ آپ نے بزرگوں کے واقعات سنے،
کہ کیسے اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیتے تھے اور مدرسے میں ڈال کر بھول جاتے تھے کہ ہمارا بچہ مدرسے میں چلا گیا۔ بڑے بڑے علماء کے اور بڑے بڑے بزرگوں کے تم نے واقعات سنے۔ یہ اللہ کا پاک کلام ایسا کلام ہے کہ ہم اس پر جتنا شکریہ ادا کریں کم۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سے نوازا، پھر پاک کلام کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، پھر رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے عنایت فرمائے، پھر روزوں کے ساتھ ساتھ تراویح بھی عنایت فرمائی، پھر تراویح کے ساتھ ساتھ اگر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ گیا اب زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کر دو۔ تم نے جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، اب تم مال کا بھی نذرانہ پیش کر دو اور پاک صاف ہو کر اللہ کی نظر میں پاک صاف بندے بن جاؤ۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے، کتنا اس کا اعزاز ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ کس قدر محبت سے پیش آتا ہے۔ مگر ہم لوگ اپنے دنیاوی چیزوں میں مست و مگن ہیں، دنیا بنانے کے چکر میں لگ رہے ہیں۔ ہر آدمی دنیا کے چکر میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر آج ہم نہ سنبھلے تو کل کوئی سنبھالنے والا نہیں ملے گا۔ آج علماء کی توہین ہوتی ہے، اپنے اماموں کو کوئی درجہ نہیں دیا جاتا، حافظ صاحب کو اپنے سے بھی نیچے گرا ہوا انسان سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کے خلاف نہیں، یہ ہمارے قرآن کے خلاف نہیں، یہ ہمارے شریعت کے خلاف نہیں۔ اگر ایک امام اپنے مقتدیوں کے ساتھ محبت سے بات کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا کوئی وقار اور عزت نہیں۔ اگر وہ ان سے خوش دلی سے بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا وقار اور عزت نہیں۔ بات کرنے کا کوئی انداز نہیں، ایسے بات کرتے ہیں جیسے کیسے اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ حفیظ جی کہاں جا رہا؟ حفیظ جی کہاں جا رہا؟ حفیظ جی کھڑا۔ ارے کم سے کم اس لفظوں کو ایسا ہی کر لو، حفیظ جی کو ہی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور تم کہہ رہے حفیظ جی، تو اسے قرآن میں بدلو، پھر اسے حفیظ جی لکھو وہاں۔ غرض یہ ہے کہ کہنے کی بات یہ ہے جب تک اماموں کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی ہمارے دنیاوی مسائل بھی الجھے رہیں گے اور دین تو بس الجھا ہوا ہے، اس کی تو کوئی بات نہیں۔ دین پہ تو ہم دیکھ رہے کتنے چل رہے۔ اگر آدمی کوئی ادا کر رہا ہے، عبادتیں ادا کر رہا ہے، اپنے نوافل تہجد، میں ہوں یا تم ہو، سب کے اندر ریاکاری ہے، اخلاص تو ختم ہو گیا۔ اخلاص جن چیزوں سے آتا ہے وہ ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے ان ساری چیزوں کو، یہ جو نفسانی خواہشات، یہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہمارے ذہنوں میں گھسی ہوئی ہیں، ان سب کو دور کرنے کا ایک حل بتلایا، اور وہ سب سے بڑا حل ہے روزہ۔ وہ کیا ہے بھائی؟ روزہ۔ روزے سے کیا ہوتا ہے آپ روزانہ سنتے ہیں۔ روزے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ روزانہ سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے نفسانی خواہشات ختم ہوتی ہیں، نفسانی قوتیں ختم ہوتی ہیں، اپنا نفس مرتا ہے، اور جب نفس مرتا ہے نا انسان کی نفسانی خواہشات جب ختم ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ جب دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آدمی جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر قبول ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر آدمی کو عبادتوں میں بھی دل لگے گا، قرآن کی تلاوت میں بھی دل لگے گا۔ مگر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ روزے نماز کو تو آدمی فرض سمجھ رہا ہے مگر روزے فرض ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک روزے کا چھوڑنے کا گناہ اتنا بتلایا، پوری زندگی بھی اگر رمضان کے روزے کی قضا کرتے رہو جب بھی اس کے برابر ثواب نہیں ملے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں روزہ چھوڑنا ایک کھیل ہے، ہم کام پہ جا رہے ہیں، نہ جاؤ کام پہ، اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا۔ ہم کام کر رہے ہیں، پاپا ڈیوٹی پر گئے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھتے، پاپا کی طبیعت خراب ہے اس لیے پاپا نے روزہ نہیں رکھا۔ پتہ نہیں کیسا پاپا اور کیسی نمکین ہو۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم پاپا اور نمکین کی دے رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، قرآن یوں کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر قرآن اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے پاپا تو تم پاپا کہہ لو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا اپنے بچوں کو یوں سکھاؤ، یا تو وہ یوں کہیں والدین،
والدہ والد، یہ تو عربی کا لفظ ہے۔ اس کا اردو کا ترجمہ ہوتا ہے اماں ابا۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اماں ابا۔ تو اپنے بچوں کو جب تک دینی تعلیم نہیں سکھاؤ گے، یہ وقتی تعلیم ہے لیکن اپنی نجی زندگی میں تو اسے استعمال نہ کرو۔ نجی زندگی میں اپنی زبان کو استعمال کرو، اس سے کتنا فرق پڑے گا۔ آنے والے بچے، اب کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی ابا کہتے کسے ہیں۔ ان کے نزدیک دادا بھی ابا اور نانا بھی ابا اور ابا بھی ابا اور سارے ابا۔ نتیجہ کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابو جو ہوتا ہے وہ پاپا ہی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیمات کو اپنے گھروں کے اندر اس طرح داخل کر دیا اور رچا بسا لیا ہے اپنے آپس میں۔ اپنے بچوں کو یوں کہیں گے بیٹا بنانا لے کر آؤ، یوں نہیں کہنے کہ کیلا لے کر آؤ۔ میں یہ کہتا ہوں ہم اس میں ہمارا آج تک کے جو علماء کا طبقہ ہے وہ سب اس بات کو کہتا ہے بھائی اسلامی تعلیمات کے علاوہ جو تعلیم ہے انہیں سکھانے سے منع نہیں ہے، انہیں سکھاؤ تعلیمات کو، ساری تعلیمات پڑھاؤ اپنے بچوں کو، لیکن اپنے بچے اپنی اسلامی تعلیم میں اور اسلامی ماحول میں ڈھلنے چاہیے۔ ہمارے بچوں کو اسلامی طور طریقہ، اسلامی طرز زندگی معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کیسے بولنا سکھاتا ہے، کیسے اٹھنا سکھاتا ہے، کیسے بیٹھنا سکھاتا ہے، کیا ہمیں کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات بہت مختصر تھی اور بہت جامع تھی، باتیں کرنے کو تو بہت وقت ہے اور بہت لمبے قرآن کے تعلق سے باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر میرے بھائیوں قرآن کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسا لو، بس یہ آخری تک۔ جب قرآن سے محبت ہوگی، قرآن کے تقاضوں سے محبت، قرآن کے اوامر سے محبت ہوگی، رسول اللہ کی زندگی سے محبت ہوگی، رسول اللہ کے طریقے سے محبت ہوگی۔ اگر ہم نے قرآن سے محبت نہ کی، قرآن پڑھنے والوں سے محبت نہ کی، قرآن کو سیکھنے والوں سے محبت نہ کی، تو نتیجہ کیا ہوگا وہ ہم سب کے سامنے یہاں ظاہر نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں ادب کرو، علماء کا ادب کرو۔ ایک بات بتلا دو، موٹی سی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک امام صاحب کے جوتے، چپل، اگر آپ نے ان میں ٹھوکر مار دی، غور سے سننا بات، یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ لوگ نہیں سے سمجھتے۔ اگر امام صاحب کے چپل اور جوتے کے اندر آپ نے ٹھوکر مار دی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے دل میں امام کی قدر نہیں، اور جس کی قدر نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سردار مان کے نماز پڑھو، اور سردار کا جو درجہ ہوتا ہے وہ درجہ دو۔ یہی اسلامی تعلیمات ہے اور یہی اسلام کا اصول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ زندگی میں جو علماء نے آپ کے اوپر کتابیں لکھی، جو بیانات لکھی، جو تقاریر لکھی، ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی حاصل ہوگی۔ اس لیے اب آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اب دعا ہوگی، دعا کے بعد سبھی حضرات سکون اور اطمینان